بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے شام جانے کے بعد حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بہت کم فوج رہ گئی، تاہم انہوں نے ہیرا کو مستقر بنا کر نہایت حسن و خوبی کے ساتھ مفتوحہ علاقوں کے دفاع کا انتظام کیا۔ اسی زمانے میں ایران میں یکایک ایک اور سیاسی انقلاب آ گیا۔ ایرانی امراء نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف ہو کر وقتی طور پر اپنے باہمی جھگڑے ختم کر دیے اور بالاتفاق شہریاران بن اردشیر کو اپنا شہنشاہ تسلیم کر لیا، اور ایران کے سبھی عوام و خواص نے اس کی اطاعت کرنے کا عہد کیا۔ شہریاران چند دن تو ملک کا نظم و نسق درست کرنے میں مصروف رہا، اس کے بعد وہ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ تخت نشینی کے ساتھ ہی اس کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ عربوں کا سپہ سالار نصف فوج لے کر شام جا چکا ہے، اور اب عراق میں موجود باقی فوج کی عنان قیادت ایک بدوی سردار کے ہاتھ میں ہے۔ شہریاران کے نزدیک مسلمانوں کو عراق سے نکالنے کا یہ بہترین موقع تھا، چنانچہ اس نے 10,000 جنگجوؤں پر مشتمل ایک لشکر کو ہر قسم کے سامان حرب و ضرب سے لیس کر کے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو طنز اور تحقیر سے بھرا ہوا ایک خط بھیجا، جس میں لکھا تھا: میں نے تمہارے مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیجا ہے، اس میں بیشتر لوگ مرغیاں اور خنزیر چرانے والے ہیں، لیکن تم دیکھو گے کہ وہ کس طرح تمہارا کچومر نکالتے ہیں۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خط ملتے ہی ہیرا سے روانہ ہو کر بابل کے کھنڈروں میں جا پڑاؤ ڈالا اور شہریاران کو جواب بھیجا: یا تو تم سرکش ہو یا دروغ گو، دونوں صورتیں تمہارے لیے بری ہیں کہ اللہ کے نزدیک سرکشی اور دروغ گوئی دونوں قابل مواخذہ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرغیاں اور خنزیر چرانے والوں کے سوا دوسرے لوگ ہمارے مقابلے سے جان چراتے ہیں، اور تم ایسے ہی لوگوں سے مدد لینے پر مجبور ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہارا مکر و فن تمہیں پر لوٹا دیا ہے۔ ایرانی لشکر مدائن سے 50 میل کی مسافت طے کر کے بابل کے ویرانوں میں پہنچا تو مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ ان کے دونوں جانباز بھائی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور معنا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ ایک نے میسرہ سنبھال رکھا تھا اور دوسرے نے میمنہ۔ ایرانی لشکر میں ایک خطرناک جنگی ہاتھی بھی تھا، وہ چنگھاڑتے اور سونڈ ہلاتے ہوئے اسلامی لشکر کی طرف بڑھا تو مسلمانوں کے گھوڑے بد کے۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے سے کود پڑے، کچھ اور جانبازوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور وہ سب اپنی تلواریں سونت کر ہاتھی پر پل پڑے۔ ہاتھی کی سونڈ کٹ گئی اور وہ بہت جلد زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اب مسلمانوں نے ایرانیوں پر نئے جوش اور عزم کے ساتھ ایسا شدید حملہ کیا کہ جلد ہی ان کی قوت مقاومت جواب دے گئی، اور وہ اپنے ہزاروں آدمی کٹوا کر بدحواسی کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ شہریاران پر اس شکست کی خبر بجلی بن کر گری اور وہ شدید بخار میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ شہریاران کی موت کے بعد ایران پھر انقلاب کی زد میں آ گیا۔ پہلے دخت زنہ تخت نشین ہوئی، لیکن اسے جلد ہی تخت سے اتار دیا گیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے شاپور اور آذر میں دخت نے تاج کسروی اپنے سر پر رکھا، لیکن ان کے بخت نے بھی یاوری نہ کی۔ بالآخر پوران دخت ایران کے تاج و تخت کی مالک بنی۔ وہ ایک دانشمند عورت تھی۔ اس نے ایران کے نامور بہادر رستم بن فرخزاد کو اپنا وزیر اور سپہ سالار مقرر کیا اور تمام ملک کے معاملات اس کے سپرد کر دیے۔ رستم نے برسر اقتدار آتے ہی مسلمانوں کو روکنے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ہیرا میں مقیم تھے۔
انہیں ایرانیوں کی جنگی تیاریوں کی اطلاع ملی تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ میرے پاس بہت تھوڑی فوج ہے اور ایرانی لشکر کے دل بادل کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ فوج کی ضرورت ہے، اس لیے آپ جلد کمک بھیجیں اور مجھے اپنے لشکر میں ان قبائل کو بھی شامل کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں جو ارتداد سے تائب ہو کر دوبارہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے ہیں۔ جب کئی ہفتے تک اس خط کا جواب موصول نہ ہوا تو حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام بنا کر خود عازم مدینہ ہو گئے۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو خلیفۃ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سخت بیمار تھے اور زندگی کی آخری منزل طے کر رہے تھے۔ انہوں نے اسی حالت میں حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے عراق کے حالات سنے اور فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا جنہیں وہ اپنا جانشین نامزد کر چکے تھے۔ وہ حاضر خدمت ہوئے تو انہیں وصیت کی، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میرا پیمانہ زندگی لبریز ہو چکا ہے، امید نہیں میں آج شام تک زندہ رہوں۔ میں جو کہتا ہوں اس کو غور سے سنو اور اس پر عمل کرو۔ دن میں میرا دم نکلے تو شام سے پہلے اور رات میں نکلے تو صبح ہونے سے پہلے مسلمانوں کو ترغیب دے کر مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد پر آمادہ کرنا۔ کوئی مصیبت تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکم اور دین کے کام سے غافل نہ کرنے پائے۔ تمہیں علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد میں نے کون سا لائحہ عمل اختیار کیا تھا، حالانکہ وہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگر میں اس وقت کمزوری دکھاتا تو دین حنیفی کا خاتمہ ہو جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ شام میں مسلمانوں کو فتح دے تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو واپس عراق بھیج دینا، کیونکہ وہی اس علاقے کی مہمات کے لیے دوسرے لوگوں سے زیادہ موزوں ہیں۔ اس وصیت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے داعی اجل کو لبیک کہا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سریر آرائے خلافت ہوئے۔ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق سب سے پہلے یہ کام کیا کہ مسلمانوں کو جمع کر کے انہیں جہاد کے لیے عراق جانے کی ترغیب دی۔ یہ بڑی ذمہ داری کا کام تھا، اس لیے لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر خاموش ہو جاتے تھے۔ 3 دن تک یہی کیفیت رہی۔ چوتھے دن حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجمع عام میں اٹھ کر بڑے جوش سے کہا، مسلمانوں، معلوم نہیں تم خاموش کیوں ہو؟ شاید تم ایران کو ہوا سمجھتے ہو۔ اللہ کی قسم، ہم نے مجوسیوں کو آزما کر دیکھ لیا ہے، وہ مرد میدان نہیں ہیں۔ ہم نے ان کے ایک وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور ان سے اپنی شجاعت کا لوہا منوایا ہے۔ انشاءاللہ وہ ہمارے مقابلے پر نہیں ٹھہر سکیں گے۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر ختم ہوئی تو قبیلہ بنو ثقیف کے ایک مجاہد ابو عبید بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، امیر المومنین، اس کام کے لیے میں حاضر ہوں۔ حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ کی جرت نے سارے مسلمانوں کو گرما دیا۔ حضرت سلید بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن عبید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے کہ میں بھی اس کام کے لیے حاضر ہوں، اور پھر ہر طرف سے جہاد عراق پر جانے کے خواہشمند لوگوں کا تانتا بن گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے 1000 جوان منتخب کیے اور ان کا سردار حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ کو مقرر کیا، کیونکہ صحابی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے دعوت جہاد کے قبول کرنے میں سبقت کی تھی اور اس طرح اپنے آپ کو سیادت کا مستحق بنا لیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت کی، تم فوراً عراق روانہ ہو جاؤ۔ امدادی لشکر ضروری تیاری کے بعد
بہت جلد تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ جب تک یہ لشکر نہ پہنچے لڑائی کا آغاز نہ کرنا۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کے حکم کے مطابق اسی وقت عازم عراق ہو گئے۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیرا پہنچے تو سارے ایران کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ پایا۔ رستم ایران کی عسکری قوت کو نئے خطوط پر منظم کر چکا تھا اور اس نے عراق کے عرب کے تمام سرحدی اضلاع میں مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی آگ بھڑکا دی تھی۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دور اندیش اور زیرک جرنیل تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ ان حالات میں ان کا ہیرا میں ٹھہرنا مسلمانوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی فوج کو ہیرا سے ہٹا کر خفان لے آئے، جہاں ایرانی اس پر پشت کی طرف سے حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک ماہ بعد ابو عبید ثقفی رحمۃ اللہ علیہ بھی خفان میں ان سے آ ملے۔ حضرت ابو عبید کا لشکر اب کئی ہزار جوانوں پر مشتمل تھا، کیونکہ راستے میں متعدد عرب قبائل جہاد میں شرکت کا شرف حاصل کرنے کی خاطر ان کے ساتھ ہو لیے تھے۔ ان میں بہت سے ایسے جنگجو بھی تھے جو فتنہ ارتداد میں مبتلا ہونے کے بعد تائب ہو چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر اسلامی لشکر میں شامل ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ بعد میں واقعات نے ثابت کر دیا کہ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ بالکل درست تھا، کیونکہ ایران اور شام کی لڑائیوں میں ان لوگوں نے بے مثال شجاعت اور جرأت کا مظاہرہ کیا۔ اسی اثناء میں رستم نے دو زبردست لشکر جابان اور شہزادہ نرسی کی ماتحتی میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیے۔ جابان نے ہیرا اور قادسیہ کے درمیان نمارق کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ خفان سے نکل کر ایرانی لشکر پر حملہ آور ہوئے اور ایک خونریز جنگ کے بعد اسے شکست فاش دی۔ جابان کو ایک مسلمان سپاہی مطر بن فضہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گرفتار کر لیا۔ مطر جابان کو نہیں پہچانتے تھے۔ انہوں نے جابان کی منت سماجت پر اسے امان دے دی۔ بعد میں مسلمانوں نے جابان کو پہچان لیا اور اسے گرفتار کر کے قتل کرنا چاہا۔ حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے حکم دیا کہ جابان کو رہا کر دیا جائے، کیونکہ ایک مسلمان اس کو امان دے چکا ہے۔ دوسری طرف نرسی 30,000 فوج کے ساتھ کسکر میں خیمہ زن تھا۔ جابان کی بچی کھچی فوج بھی اس کے لشکر میں جا کر شامل ہو گئی۔ ادھر رستم کو جب جابان کی شکست کی خبر ملی تو اس نے نرسی کی مدد کے لیے ایک امدادی لشکر جالینوس نامی ایک ایرانی امیر کی سرکردگی میں کسکر بھیج دیا۔ نرسی ابھی اس امدادی لشکر کے پہنچنے کا انتظار کر رہا تھا کہ حضرت ابو عبید دریائے فرات عبور کر کے اس کے سر پر جا پہنچے۔ کسکر کے قریب سقاطیہ کے مقام پر دونوں فوجوں میں ہولناک جنگ ہوئی۔ ایرانیوں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن مسلمانوں کے تیز و تند حملوں کے سامنے ان کی کچھ پیش نہ چلی اور وہ جلد ہی میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ اس کے بعد مسلمان جالینوس کی طرف بڑھے جو باقیشیہ میں مقیم تھا۔ انہوں نے ایک ہی حملے میں اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور اس نے مدائن پہنچ کر دم لیا۔ اب ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ نے مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی دوسرے فوجی افسروں کو چھوٹے چھوٹے دستے دے کر عراق عرب کے طول و عرض میں پھیلا دیے۔ انہوں نے چند دن کے اندر اندر تمام باغی قبائل کو زیر کر لیا اور عراقیوں پر اپنی دھاک بٹھا دی۔ نرسی اور جالینوس کی شکست کی خبر سن کر رستم سخت برہم ہوا۔ اس نے اپنے ایک جہاں دیدہ اور نامور افسر ذوالحاجب بہمن جادویہ کو بھاری فوج دے کر اس شان سے روانہ کیا کہ ایران کا قومی جھنڈا اس کے سر پر لہراتا تھا اور بہت سے کوہ پیکر جنگی ہاتھی اس کی فوج کے آگے آگے چل رہے تھے، جن کے پاؤں کی دھمک سے زمین ہل رہی تھی۔ یہ فوج دریائے فرات کے کنارے ایک مقام قصن ناطف میں خیمہ زن ہوئی۔
ادھر سے حضرت ابو عبید کسکر سے روانہ ہو کر فرات کے دوسرے کنارے پر واقع ایک مقام مروہا میں مقیم ہوئے۔ بہمن جادویہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ تم اس پار اتر کر آؤ گے یا ہم آئیں۔ مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سلیط رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صاحب الرائے مسلمانوں نے حضرت ابو عبید کو مشورہ دیا کہ ایرانی فوج کو اس طرف بلانا چاہیے، لیکن ان کے خیال میں دوسری طرف جا کر لڑنا مناسب تھا۔ چنانچہ وہ جوش شجاعت میں اپنی فوج کو لے کر دریا کے پار اتر گئے۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو عبید کے اس طرز عمل سے سخت اختلاف تھا، لیکن اطاعت امیر سے انحراف ان کا شیوہ نہ تھا۔ بس اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے کہ دریا کے پار جا کر لڑنے سے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، مگر ہم بہرحال امیر کے پیچھے چلیں گے۔ بدقسمتی سے دریائے فرات کے پرلے کنارے اور ایرانی لشکر کے درمیان میدان بہت تنگ تھا، اس لیے مسلمان اپنی صف بندی مناسب طریقے سے نہ کر سکے۔ مقابلہ شروع ہوا تو ایرانیوں نے پہلے اپنے ہاتھی آگے بڑھائے۔ مسلمانوں کے گھوڑے ان کی مہیب صورتیں دیکھ کر بدکنے لگے۔ حضرت ابو عبید اور کئی دوسرے جانباز اپنے گھوڑوں سے کود پڑے اور تلواریں سونت کر ہاتھیوں پر حلہ بول دیا۔ وحشی ہاتھیوں نے بہت سے مسلمانوں کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالا۔ حضرت ابو عبید بڑھ بڑھ کر ان کی سونڈوں پر وار کرتے اور اپنے ساتھیوں کی ہمت بندھاتے تھے۔ ان کی بے پناہ جرأت دیکھ کر دوسرے مسلمان بھی دیوانہ وار ہاتھیوں پر ٹوٹ پڑے۔ عین اس وقت ایک خطرناک سفید ہاتھی حضرت ابو عبید پر حملہ آور ہوا۔ انہوں نے اپنی تلوار کے ایک بھرپور وار سے اس کی سونڈ مستک سے الگ کر دی، لیکن ہاتھی نے بھی آگے بڑھ کر انہیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالا۔ حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ان کے بھائی حکم بن مسعود ثقفی رحمۃ اللہ علیہ نے پرچم اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ایک ہاتھی نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ غرض قبیلہ ثقیف کے 6 بہادر اسی طرح علم سنبھال کر آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ آخر حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم سنبھالا اور لوگوں کی ٹوٹی ہوئی ہمتیں بندھانے کی کوشش کی، لیکن ہاتھیوں کے خوفناک ریلے سے مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ چکی تھیں اور وہ بے تحاشا پیچھے ہٹ رہے تھے۔ ایک مجاہد حضرت عبداللہ بن مرثد ثقفی نے غیرت کھا کر دریا کا پل توڑ دیا اور مسلمانوں کو للکار کر کہا، لوگو، ابو عبید کے نقش قدم پر چل کر جان دے دو یا دشمن پر فتح حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ کے اس جذباتی فعل سے مسلمانوں کو اور بھی نقصان پہنچا اور ان کی کثیر تعداد بدحواسی کے عالم میں پیچھے ہٹتے ہوئے غرق آب ہو گئی۔ تاہم حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دوسرے سرفروشوں کو ساتھ لے کر ایرانیوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو دوبارہ پل تیار کرنے کا حکم دیا اور بھاگنے والوں کو پکار کر کہا، لوگو گھبراؤ نہیں، میں ہوں مثنیٰ بن حارثہ، دشمن میری لاش پر سے ہی گزر کر تمہاری طرف آ سکتا ہے، اطمینان سے پل عبور کرو۔ اسی اثناء میں مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی ایرانی نے نیزے کا وار کیا جو ان کی ذرا پر لگا اور اس کی ایک کڑی ان کے جسم میں پیوست ہو گئی، لیکن ان کے قدم لمحہ بھر کے لیے بھی نہ ڈگمگائے اور وہ اس وقت تک میدان میں ڈٹے رہے جب تک کہ پل دوبارہ تیار نہ ہو گیا۔ اب وہ باقی فوج کے ساتھ نہایت منظم طریقے سے دریا کی دوسری طرف اتر گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ تاریخ میں معرکہ جسر یا پل کی لڑائی کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں مسلمانوں کو شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ 9000 میں سے ان کے 6000 آدمی شہید ہو گئے۔ بھگدڑ کے وقت اگر حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بے مثال جرأت و استقامت سے کام نہ لیتے تو شاید بمشکل کوئی آدمی زندہ بچتا۔ جن لوگوں نے اس لڑائی میں راہ فرار اختیار کی وہ مدتوں لوگوں سے اپنا منہ چھپاتے رہے۔ بہمن جادویہ نے اگرچہ اس جنگ میں
شاندار کامیابی حاصل کی، لیکن اس کو مسلمانوں کا تعاقب کرنے کی ہمت نہ پڑی اور وہ اپنی فوج کو لے کر وہاں سے ہی واپس مدائن چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو معرکہ جسر میں مسلمانوں کی ہزیمت اور ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کی خبر ملی تو انہیں بے حد دکھ ہوا۔ انہوں نے تمام عرب میں خطیب اور نقیب پھیلا دیے جو لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے اور جسر کی شکست کا انتقام لینے پر عربوں کے قومی جذبات کو بھاڑتے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں میں عرب کے طول و عرض میں آگ سی لگ گئی اور مدینہ منورہ میں ہر طرف سے جذبہ جہاد سے سرشار عرب قبائل کا تانتا بن گیا، یہاں تک کہ بنو نمر اور بنو تغلب کے عیسائی سردار بھی اپنے اپنے قبیلے کے ہزاروں جنگجو ساتھ لے کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ان کے نزدیک یہ عرب اور عجم کی قومی جنگ تھی جس میں کسی عرب کا پیچھے رہنا بزدلی اور نامردی کے مترادف تھا۔ حسن اتفاق سے اس موقع پر قبیلہ بجیلہ کے نامور سردار حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے قبیلے کے ہمراہ مدینہ منورہ آ پہنچے۔ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مثنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو عبید کی جگہ عراق میں مقیم مسلمان فوج کا سپہ سالار مقرر کر چکے تھے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے ایک زبردست لشکر دے کر حضرت مثنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ ادھر جمع ہمت مثنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرحدی اضلاع میں نقیب بھیج کر ایک بڑی فوج جمع کر لی تھی اور بویب کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے تھے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ بھی امدادی فوج لے کر بویب میں ان کے ساتھ آ ملے۔ دوسری طرف ایران میں رستم اپنے مخالفوں پر غالب آ گیا تھا اور وہاں امی جمی ہو گئی تھی۔ رستم نے مسلمانوں کے دوبارہ جمع ہونے کی خبر سنی تو اس نے مہران بن مہرویہ ہمدانی کو 12,000 جنگجو کا لشکر دے کر مسلمانوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے روانہ کیا۔ راستے میں ایرانی فوج کے کئی اور دستے اور ایران کے حامی قبائل بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ یوں مہران کے جھنڈے کے نیچے 1,00,000 سے بھی اوپر فوج جمع ہو گئی۔ مہران برق و باد بن کر بویب پہنچا اور دریائے فرات کے دوسرے کنارے پر مسلمانوں کے سامنے خیمہ زن ہوا۔ دوسرے دن اس نے حضرت مثنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ تم دریا عبور کر کے ادھر آؤ گے یا ہم ادھر آئیں۔ مثنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جسر کا واقعہ یاد تھا۔ انہوں نے جواب کہلا بھیجا کہ ہم اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے، تم ادھر آ جاؤ۔ مہران نے دریا عبور کر کے مسلمانوں کے مقابل اپنی فوج اس طرح آراستہ کی کہ سب سے آگے زرہ پوش پیادے تھے، ان کے پیچھے جنگی ہاتھی جن پر نہایت ماہر تیر انداز سوار تھے، داہنے اور بائیں سواروں کے دستے تھے۔ حضرت مثنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نہایت ترتیب سے اپنی صفیں درست کیں اور پھر اپنے سیماب صفت گھوڑے پر سوار ہو کر ساری فوج کا چکر لگایا۔ وہ ہر ایک علم کے نیچے کھڑے ہو کر مجاہدین کی ہمت بندھاتے اور ان سے کہتے تھے، مجھے امید ہے تم آج عرب کی شجاعت اور شرافت پر داغ نہیں لگنے دو گے۔ اللہ کی قسم میں آج اپنے لیے اسی چیز کا طلبگار ہوں جو تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔ حضرت مثنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولولہ انگیز تقریروں نے ہر مسلمان کے دل میں شوق شہادت کے شعلے بھڑکا دیے۔ جس وقت وہ لڑائی کی صفیں درست کر رہے تھے، ایک مسلمان جوش جہاد میں اپنی صف سے نکل کر ایرانیوں کی طرف بڑھا۔ مثنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نیزے سے اسے پیچھے دھکیل دیا اور کہا، تمہارا باپ نہ ہو، اپنی جگہ کھڑے رہو، جب لڑائی شروع ہو جائے تو اپنے دل کے ارمان پورے کر لینا۔ ایرانیوں نے حملہ کرنے سے پہلے نعروں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ حضرت مثنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کو پکار کر کہا، یہ نامردانہ شور و غل ہے، اس کا جواب تم اپنے تیروں اور نیزوں سے دو۔ مسلمان ابھی ہتھیار سنبھال ہی رہے تھے
کہ ایرانی فوج نے حملہ کر دیا۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت ہمت سے اپنے لشکر کو سنبھالا اور پھر دستور کے مطابق 3 تکبیریں کہہ کر ایرانیوں سے نبرد آزما ہو گئے۔ ایرانیوں کا حملہ اتنا تند و تیز تھا کہ مسلمان لڑکھڑا گئے اور بنو اجل کی صفیں بے ترتیب ہو گئیں۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ مسلمانوں کو رسوا نہ کرو اور پیچھے ہٹنے کے بجائے کٹ مرنے کو ترجیح دو۔ بنو اجل یہ پیغام ملتے ہی سنبھل گئے اور جم کر لڑنے لگے۔ اب لڑائی کا میدان خوب گرم ہو گیا اور کئی گھنٹے تک اس زور کا رن پڑا کہ دشت و جبل کانپ اٹھے۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس جوش کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ سر پیر کا ہوش نہ تھا۔ ان کے پہلو بہ پہلو بنو تغلب اور بنو نمر کے عیسائی سردار ابن الفہر تغلبی اور انس بن ہلال بھی داد شجاعت دے رہے تھے۔ عین معرکہ کارزار میں مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی مسعود بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مہلک زخم کھا کر گرے اور نزا کے عالم میں پکار کر کہا، اے فرزندان بکر بن وائل، اپنا پرچم بلند رکھو، اللہ تمہیں بلند کرے گا۔ خبردار میری موت سے تمہارے قدموں میں لغزش نہ آنے پائے۔ اس وقت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مسلمانوں کو للکارا، مسلمانوں، شرفاء کے جان دینے کی یہی ادا ہوتی ہے، تمہارے علم ہرگز نہ جھکنے پائیں۔ اسی اثناء میں انس بن ہلال بھی شدید زخم کھا کر گر پڑا۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے شہید بھائی کے پہلو میں لٹا دیا اور پھر شمشیر بدست دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اس وقت تک ایرانی فوج کے بڑے بڑے افسر مارے جا چکے تھے، لیکن مہران ابھی تک جم کر لڑ رہا تھا۔ بنو تغلب کے ایک نوجوان نے اسے تاڑ لیا اور یکایک تلوار سونت کر اس پر جا پڑا۔ مہران گھوڑے سے گرا تو نوجوان اچک کر اس کے گھوڑے پر بیٹھ گیا اور بآواز بلند نعرہ لگایا، میں ہوں تغلب کی اولاد اور ایرانی سپہ سالار کا قاتل۔ ایرانی فوج اپنے سپہ سالار کو قتل ہوتے دیکھ کر بددل ہو گئی اور نہایت ابتری کے عالم میں بھاگ کھڑی ہوئی۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فوج کے چند مضبوط دستے ساتھ لے کر پل پر پہنچ گئے اور بھاگتے ہوئے ایرانیوں کا راستہ روک کر انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ بروایت ابن خلدون 1 لاکھ کے قریب ایرانی مسلمانوں کی تلواروں کا نشانہ بن گئے اور ہزاروں دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اکثر مورخین لکھتے ہیں کہ بویب کی لڑائی میں جس قدر ایرانی قتل ہوئے، کسی دوسری لڑائی میں انہیں جانی نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ بویب کے میدان میں مدتوں ایرانیوں کی ہڈیوں کے بڑے بڑے ڈھیر پڑے رہے۔ مسافر ادھر سے گزرتے تو ان کی زبانوں پر بے اختیار عبرت کے الفاظ جاری ہو جاتے۔ بویب کا مارکہ فی الحقیقت مارکہ جسر کا بھرپور جواب تھا۔ اس لڑائی میں 1 لاکھ ایرانی مقتولوں کے مقابلے میں صرف 100 مسلمان شہید ہوئے اور ایک مسلمان نے 10 ایرانیوں کو قتل کیا۔ اسی لیے یہ لڑائی یوم العاشار بھی کہلاتی ہے۔ مارکہ ختم ہوا تو مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور عیسائی سردار انس بن ہلال کی لاشوں سے چمٹ گئے اور رقت انگیز لہجے میں ان کی شجاعت کو خراج تحسین ادا کیا۔ پھر مسلمان شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی اور کہا، اللہ کی قسم، ان لوگوں نے اپنی شجاعت، استقامت اور بے خوفی کے جھنڈے گاڑ دیے اور جان کا نذرانہ دے کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ مارکہ بویب کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح سارے عراق میں حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا طوطی بولنے لگا۔ انہوں نے کچھ فوجی دستوں کو مدائن کے بالمقابل صابات پر یلغار کرنے کا حکم دیا اور کچھ دستے اپنے ساتھ لے کر خنافس اور انبار پر حملہ آور ہوئے۔ ان دنوں وہاں ایرانیوں کا ایک سالانہ میلہ لگا ہوا تھا اور بازار ہر قسم کے نقد اور اجناس سے پر تھے۔ ایرانی پہلی ہی جھڑپ میں بھاگ کھڑے ہوئے
اور بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے لیے چھوڑ گئے۔ ادھر بویب کی شکست کی خبر مدائن پہنچی تو سارے ایران میں کوہرام مچ گیا اور غیرت قومی نے ہر ایرانی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ حیران ہو کر ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ بھوکے اور ننگے عربوں میں یہ جرت کیسے پیدا ہو گئی کہ وہ تخت کیانی کی آرزو کرنے لگے ہیں۔ ایرانیوں نے اب اپنے سارے اختلافات فراموش کر دیے اور ملکہ پوران دخت کو تخت سے اتار کر ایک نوجوان شہزادے یزدگرد کو تخت پر بٹھایا۔ ایران کے تمام خواص و عوام مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئے اور قومی غیرت اور جوش نے سارے ملک میں آگ سی لگا دی۔ جن علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا وہاں بھی بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھے اور مسلمان چاروں طرف سے خطرات میں گھر گئے۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام حالات دربار خلافت میں لکھ بھیجے۔ وہاں سے حکم موصول ہوا کہ اپنی فوجیں سمیٹ کر سرحد عرب کی طرف ہٹ آؤ اور ربیہ اور مضر کے قبیلوں کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا بھیجو۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حکم کی تعمیل کی اور اپنی فوجوں کو سمیٹ کر مقام ذوقار میں مقیم ہو گئے اور مدینہ منورہ سے مزید احکام کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عراق کے حالات سن کر سخت مضطرب تھے اور بار بار جوش میں آ کر کہتے تھے، اللہ کی قسم میں ملوک عجم سے ملوک عرب کو ضرور ٹکراؤں گا۔ انہوں نے تمام عرب قبیلوں میں قاصد دوڑا دیے کہ لوگ مجوسیوں کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہو کر آئیں۔ ان کی دعوت جہاد پر سارے عرب نے لبیک کہا اور ہر طرف سے لوگ جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر مدینہ منورہ پہنچنے لگے۔ البتہ جو لوگ عراق عرب کی سرحد کے نزدیک تھے وہ براہ راست مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ذوقار پہنچ گئے۔ جب مدینہ منورہ میں مجاہدین کی بڑی تعداد جمع ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ خود ایرانیوں کے مقابلے پر جائیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے روکا کہ آپ کا مدینہ میں رہنا ہی مناسب ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو عراقی مہم کی قیادت کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ 30,000 مجاہدین کو لے کر عراق کی طرف بڑھے اور سالبہ میں جا کر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی 8,000 فوج بھی اس بڑے لشکر میں آ ملنے والی تھی۔ بعد میں یہ فوج شراف کے مقام پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل بھی ہو گئی، لیکن افسوس کہ اس میں حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو معرکہ جسر میں شدید زخم آئے تھے، اگرچہ انہیں عارضی طور پر افاقہ ہو گیا تھا، اور معرکہ بویب میں انہوں نے ایک بار پھر اپنی تیغ شجاعت کے جوہر دکھا کر ایرانیوں کو دنگ کر دیا تھا، لیکن قیام ذوقار کے دوران میں ان کے زخم بگڑنے لگے اور کسی علاج سے منمل نہ ہوئے۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب خالق حقیقی کی طرف سے بلاوا آیا ہی چاہتا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی جگہ بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فوج کا امیر مقرر کیا اور انہیں وصیت کی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا، جہاں تک ممکن ہو سکے عرب کی سرحد کے قریب رہ کر ایرانیوں سے جنگ کریں۔ اگر اللہ تعالی مسلمانوں کو غالب کرے تو پھر بے دریغ ایران کے اندر گھس جائیں، اور اگر خدا نخواستہ مسلمان ایرانیوں کو مغلوب نہ کر سکیں تو اپنے ملک کی سرحد کے اندر جا کر دوبارہ منظم ہو کر یلغار کریں۔ اس وصیت کے بعد بنو شیبان کے اس عظیم شہسوار نے دائی اجل کو لبیک کہا اور خاک ذوقار نے ان کے جسد خاکی کے لیے اپنی آغوش وا کر دی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مجاہدین نے مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر سنی تو انہیں بے پناہ صدمہ ہوا
کیونکہ اس نازک وقت میں وہ ان کے نہایت قوی دست و بازو ثابت ہوتے۔ مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی دقت نظر اور دور اندیشی کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھ کر مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی اطلاع حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی تو انہوں نے اپنے جواب میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب ویسے ہی ہدایات لکھ بھیجیں جو مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وصیت میں بیان کی تھیں۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ آخر عہد رسالت میں مشرف باسلام ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے اخلاص، ایثار، سرفروشی، بے خوفی، استقامت اور تدبر کے جو نقوش صفحۂ تاریخ پر ثبت کیے، ان کی بنا پر ہم انہیں بلا تأمل اسلام کے صف اول کے مجاہدین و قائدین میں شمار کر سکتے ہیں۔ محمد حسین ہیکل کے الفاظ میں، اگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ ایک عدیم النظیر سپہ سالار اور اللہ کی تلوار ہیں، تو حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس اولیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اسلامی سلطنت کے بساط گستروں کی صف اول میں تھے، اور ان کا شمار ان کے دانشمند اور طاقتور بانیوں میں کیا جائے گا۔ فتح عراق کی بساط سب سے پہلے انہی نے بچھائی۔ وہ ایک آزمودہ کار قائد تھے جنہوں نے انتہائی نازک موقعوں پر مسلمانوں کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی، اور وہ ایک ایسے مدبر تھے جنہوں نے مذہبی اختلاف کے باوجود عراق کے تمام عربی النسل قبائل کے دل موہ لیے تھے، اور انہیں اپنے ساتھ ملا کر بویب کی جنگ میں ایرانیوں پر وہ کاری ضرب لگائی تھی جسے ایرانی ہمیشہ سینکتے رہے، اور جس کے بعد انہیں کبھی فتح کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔